يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. یا ایہا النبی، یا بھی ایہا بھی ہماری زبان میں استعمال ہم کرتے ہیں. یا کے معنی اے، ایہا کے معنی بھی اے. ہم اردو میں اے کا کلمہ، ارے کا کلمہ، ابے کا کلمہ، اوے کا کسی کو متنبع کرنے کے لیے شروع میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عرب یا اور ایہا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. یا کے معنی بھی اے ہی رہیں گے، ارے ابے اوے نہیں رہیں گے. ایہا کے معنی بھی یہی رہتے ہیں. تو پھر دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیوں رہی؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ النبی ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. یا النبی نہیں کہا جا سکتا تھا عربی زبان میں، اس لیے پہلے ایہا ساتھ لگتا ہے. اور بات چونکہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے جہاں پہ، تو پھر ایہا سے پہلے بھی ایک یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یا ایہا النبی، بہت اہم بات ہے جو اس وقت نبی کو مخاطب کر کے کہی جا رہی. یا ایہا النبی حرد، حردا یحرد تحریداً. حردا کہتے ہیں اکسانے کو، ابھارنے کو. ہماری زبان میں یہ استعمال نہیں ہوتا. ضربا یضرب اس کا باب ہے. یہ عربی مبین کا کلمہ آیا ہے، بڑی دیر کے بعد عربی مبین کا کلمہ اس طرح آیا ہے. یا ایہا النبی حرد، یہ فعل امر ہو گیا. حرد، اکسائیے، انہیں ابھاریے، المومنین، مومنین کو. اے نبی محترم، آپ مومنین کو تحریص دیجئے، مومنین کو اکسائیے، انہیں ابھاریے، علی القتال، قتال پر. اللہ کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں، قتال کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے. قتال پر انہیں ابھاریے. ان یکن منکم عشرون، ان اگر، یکن، کن کا مطلب ہونا، یہ ساتھ لگ گئے مضارع کی علامت، تھرڈ پرسن کی علامت. ان یکن، اگر وہ ہوں، یعنی وہ مومنین ہوں، منکم، من سے، کم، تم میں سے. اگر آپ میں سے وہ مومن ہو، عشرون، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عشرون کہتے ہیں 20 کو. اگر 20 ہوں تم میں سے مومنین، صابرون، صابر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، صبر کرنے والے. صابرون، واو جمع کی علامت ہے. اگر تم میں ہوں 20 لوگ صبر کرنے والے، یغلبو، غلبہ، اس نے غلبہ کیا. یغلبو، وہ غلبہ پاتا ہے یا پائے گا. یغلبو، واو الف جمع کی علامت لگ گئی، تو وہ سب غالب آتے ہیں یا آئیں گے. میاتین، میا کہتے ہیں 100 کو. اور 200 کہنا ہو تو یہ نون جس کے اوپر زبر نہ ہو، زیر ہو، اس کا اضافہ کر دیں. میاتینی، 200 پر. میا، 100. میم، حمزہ اور یا سے یہ کلمہ ڈکشنری سے نکل آئے گا. یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے. میاتین، 200 پر. 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، وہ اور ان اگر، یکن اگر ہوں وہ، یعنی وہ مومنین ہوں، منکم تم میں سے، میاتن 100 ہوں. یغلبو، اگر وہ 100 ہوں، یغلبو تو وہ غالب آ جائیں گے، وہی غالبہ یغلبو، الفن 1000 پر.
اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. من الذین کافروا، من سے الذین ان تمام لوگوں میں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کر لیا ہے، ان میں سے اگر 1000 لوگ ہوں گے تو یہ 100 ان پہ غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ بے کے سبب، انا بے شک، ہم اس سبب کہ بے شک وہ سب لوگ قوم، وہ قوم ہے، لا یفقہون، لا نہیں، یفقہون یہ تو فعل مضارع کی علامت، وون جمع کی علامت. باقی فقہ کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال اسی طرح ہوتا ہے فہم کے لیے. لا یفقہون وہ سمجھ نہیں رکھتے. سوچ لیجئے کہ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں تو کہیں شمار ہمارا اس میں تو نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ کیا کہہ رہے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر آپ میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر وہ بھاری رہیں گے. 1000 آدمیوں پہ وہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام